مزید گپتران کرنے کے واسطے میں گوما بلال ڈار صاحب سینئر تجزیہ کار لائن اس طرح موجود ہے۔ السلام علیکم بلال ڈار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال ڈار صاحب، آج وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور سندھ ہاؤس پہ چھاپے کی باتیں آئی ہیں سامنے، تو تب جا کے اراکین سامنے آئے ہیں یا کوئی اور وجہ جو یہ اراکین اب جا کے سامنے آئے ہیں؟ جی یہی وجہ ہے، دیکھیں اپوزیشن کو یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ چھاپا بھی پڑے گا اور پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ سکورنگ ہوگی اور اپوزیشن کا کیس کمزور کیا جائے گا، اور اس میں اراکین کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی خدشات موجود تھے کہ حکومت ان کو بلیک میل کر کے یا پریشرائز کر کے ان سے بہت سے ایسے بیانات دلوا سکتی ہے جو کہ اپوزیشن کی تحریک کو پبلکلی ڈیمیجنگ کرنے کے لیے بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتی ہے، اور جو اس وقت حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کے علاوہ عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ ایک دم سے چینج بھی ہو سکتا ہے، ایک صورتحال یکسر اس میں ڈرامائی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک غلط پالیسی تھی کہ انہوں نے سارے اپنے پلان کو خود ہی منظر عام پہ لے آئی حکومت، اور اس کا فائدہ پھر اپوزیشن نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کیا کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ حکومت کوئی ایسا اقدام اٹھاتی، اپوزیشن نے ان کرداروں کو، ان منحرف اراکین کو یا جو ناراض اراکین ہیں، انہوں نے ان کو ایک ٹی وی چینل کے ذریعے ان کو خود ہی سامنے لے آئی اور ان کے ذریعے ایسے بیانات دلوا دیے ہیں کہ جن سے اب یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وہ اراکین کسی اپوزیشن لیڈر یا کسی سیاسی اپوزیشن کے کسی سیاسی رہنما کے کہنے پہ یا کسی زبردستی سے یا ان کو کوئی پیسے دینے والے جو 20 کروڑ کی باتیں ہو رہی تھیں اس کے بجائے وہ اپنی مرضی سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ راجہ ریاض صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں جس طرح سے حکومت نے دروازے توڑے اور اراکین کو گرفتار کیا تو ہمیں بھی خدشہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو لہٰذا ہم نے خود سے اپوزیشن سے یہ درخواست کی کہ ہمیں پناہ دی جائے، ہمیں سیفٹی پرووائڈ کی جائے، تو اس لیے اس گھر سے ہم خود یہاں بلوچستان ہاؤس میں سندھ ہاؤس میں خود آ کے یہاں پہ ہم نے پناہ لی ہے۔ تو اس سے جی جو گراؤنڈ بنا رہی تھی پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے اتحادی اور رہنما جو وہ ساری کی ساری سچویشن کو ایک ہی شاٹ لگا کے ایک ہی چھکا مار کے اپوزیشن نے بالکل ڈیفیوز کر دیا ہے۔ اور اور سر، اب کیا یہ بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی جو صرف گرانے میں ہوئی ہے؟ اتنی حیرانگی ہو رہی ہے یا ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، حکومت بنانے میں بھی تو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین سینٹ کو بناتے ہوئے جب حاصل بزنجو صاحب کے پاس ایک بڑی واضح اکثریت تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مرحوم حاصل بزنجو صاحب جب اندر بڑے پورے اعتماد انداز میں گئے تھے، لیکن جب وہ ووٹنگ کے بعد باہر نکلے تو وہ کس قدر دل برداشتہ تھے، تو اس وقت اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کے خلاف اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد جی کا معاملہ بالکل۔ آیا تو اس وقت بھی اسی طرح سے بات کو دہرایا گیا اور وہی سین کیا گیا، اسی طرح اراکین کی جو وفاداریاں تھیں، ضمیر تھے، ان کو چینج کیا گیا یا خریدا گیا۔ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے آج وہ سب کچھ اسی طرح سے عمران خان صاحب کے سامنے آ رہا ہے۔ کل تک عمران خان صاحب بلاول بھٹو زرداری کو بچہ کہتے رہے، مریم نواز کو بچہ کہتے رہے، لیکن آج ان کے اپنے اتحادی عمران خان کے چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی عمران خان کو بچہ کہہ دیا ہے۔ تو جی جو وہ کر رہے ہیں مکافاتی عمل ہے، اور یہ ان کو بار بار کہا جاتا رہا کہ جس طرح کی سیاست آپ آج کریں گے وہی کل آپ کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ جی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یقیناً جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں دیکھتا ہوں کہ میری ایک رائے ہے اپنی، اس سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، جی سیاسی بحران آپ شدید سے ہوتا ایک جائے سوال گا۔ پوچھنا چاہوں گی، ہمارا آئین کیا کہتا ہے ہارس ٹریڈنگ یا جمہوری ہمارا ملک ہے، ووٹ جو بھی جس کو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا انٹینشن کیا ہے وہ جانے اس کا جو ہے عمل کہ وہ 20 کروڑ کی وجہ سے ووٹ دے رہا ہے یا واقعی اپنے حلقے میں جو ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ سے ووٹ جو ہے عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف دے رہا ہے، انٹینشن اس کا کوئی بھی ہو، ووٹ دینے کا حق تو جمہوری نظام کے حساب سے اس کے پاس ہے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں ووٹ دینے کا حق تو اس کے پاس ہے، لیکن فلور کراسنگ کا جو رول ہے اس کو حکومت اس کو بنیاد بنا رہی ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے مستعفی ہو اور پھر دوسرے کسی پارٹی سے یا آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے اور پھر اس کے بعد وہ جس کے ساتھ مرضی جائے اور جو مرضی ووٹ دے۔
یہ حکومت کا مطالبہ ہے، لیکن حکومت وہی بات ہے کہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے کیوں یہ بھول جاتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کی دفعہ انہوں نے کیا کچھ کیا. جی تو یہ سارا کچھ تو سامنے ہے. پھر جو سچویشن ہے اب وہ تیزی سے صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے جی وہ نہ صرف اپوزیشن کے لیے بلکہ ان کی اپنے اتحادیوں کے لیے اور ان کے اپنے جو پارٹی کے ممبران ہیں ان کے لیے بڑا سخت ہے. بہت سارے لوگ ان سے ملاقات کا ٹائم مانگتے رہ گئے ہیں، ان کو 3.5 سالوں میں آج تک ٹائم نہیں مل سکا، جس کی ایک مثال سردار یار محمد رین صاحب ہیں جو متعدد مرتبہ اپنے دور میں انہوں نے اس سے ٹائم بھی مانگا اور بلوچستان اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے معاملے خصوصی تو بنایا گیا بلوچستان میں وفاق کے اداروں کے حوالے سے، لیکن جی کسی بھی اجلاس میں مجھے کبھی بھی نہیں بلایا گیا، نہ کوئی اجلاس منعقد کیا گیا، نہ ہی میری کوئی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد کیا گیا. تو وہ بھی ناراض ہیں اسی طرح. تو اب کیا آپ سردار یار محمد رین صاحب پہ بھی یہ الزام حکومت لگا سکتی ہے کہ ان کی بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے؟ اب جام کمال صاحب بھی ان سے ناراض ہیں، تو کیا اب جام کمال صاحب پہ بھی یہ الزام لگ سکتا ہے کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ بھی ہارس ٹریڈنگ کا نشانہ بنے یا اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا حکومت کی مخالفت کی ہے؟ تو یہ مجموعی طور پہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کے جو کیا دھرا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کے جو جس طرح کے بیانات تھے وہ سیاسی بیانات کسی صورت بھی نہیں تھے، جی اور نہ بلال ہی ڈار صاحب عمران خان صاحب کی سیاست یہی کوئی بات چودھری سیاسی پرویز صاحب نے طرز پہ انہوں پرویز نے الہی حکومت نے بھی چلانے کی تھی کہ وزیر اعظم تو ایماندار ہیں لیکن اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کو لے ڈوبے ہیں، تو ان کا یہ بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم بے شک ایماندار ہوں گے، میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں ان پہ کوئی ان کی ایمانداری پہ کوئی انگلی اٹھا سکوں، یہ الزام عائد کروں، جی لیکن یہ ضرور ثابت ہوا کہ وزیر اعظم کو جن صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جو ان سے متوقع تھی وہ صلاحیتیں وہ شو نہیں کر سکے، ان کا استعمال نہیں کر سکے یا ان کو ثابت نہیں کر سکے. ورنہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی شعبے کے اندر آج صورتحال اچھی نہیں ہے، ملکی معاشی صورتحال دیکھیں یا اور دیگر ایشوز کو دیکھیں، ایون کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو راضی نہیں کر سکے. اب جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کو کتنے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، الیکشن سے قبل ان کے لیڈر کو سزا ہو گئی، تا حیات ان کو نااہل کر دیا گیا، لیکن ان کی پارٹی نہیں ٹوٹی. ان کے لوگ اپنے قائد سے اپنی پارٹی کے لیڈر سے ناراض نہیں ہوئے، ان کی پارٹی کو آج تک توڑنے کی بہت کوششیں ہوئی، نون میں سے شین نکل جائے گی اور شین میں سے نون نکل جائے گی، وہ سارے دعوے تو ہوتے رہے لیکن ان میں سے کسی دعوے پہ کوئی ذرا ایک رتی برابر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، نہ وہ ثابت ہو سکا. تو سچویشن تو آپ کے سامنے ہے. تو اب دونوں کا موازنہ کر لیجئے، دونوں کی سیاست کا موازنہ کر لیجئے گا، دونوں کے اگر آپ رویوں کا موازنہ کر لیں تو ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی میں سیاسی بصیرت کا بڑا واضح فقدان نظر آیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی معاملے میں سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سمجھا کہ جیسے وہ کسی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور جنگ میں بس اٹیکنگ پالیسی رکھنی ہے، یا وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کرکٹ میں صرف اٹیکنگ پالیسی کرنی ہے. کرکٹ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں، میں نے خود کرکٹ بڑی اچھی کھیلی ہے اچھے لیول پہ، کرکٹ کے اندر بھی بالر بعض اوقات جان بوجھ کے شارٹ پچ بال کرواتا ہے اور ایسی جگہ پہ بال کرواتا ہے شارٹ پچ بال کہ اس کا جب بیٹسمین اس کو ایک خاص ڈائریکشن میں وہیں پہ ہٹ مارے گا اور وہیں پہ فیلڈر کھڑا کر کے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو بھی ایک حکمت عملی کہتی ہے، یہ اٹیکنگ بالنگ نہیں ہوتی. لیکن عمران خان صاحب نے ہر بال باؤنس مارنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کا منہ توڑ دوں. وہ منہ تو نہیں ٹوٹا بلکہ آگے سے بیٹسمین نے اس کو ہک کیا ہر دفعہ، اور وہ نتیجہ ہوا کہ وہ بال پویلین سے باہر جا کے گری ہے یا اسٹیڈیم سے باہر جا کے گری ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی جو اٹیکنگ پالیسی ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، اور اگر وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے تو ان کے حالات اتنے برے نہ ہوتے. اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا، اداروں کی طرف سے ان کو کتنی بڑی بھرپور سپورٹ دی گئی، ایون کہ میڈیا کو یہ بھی کہا گیا کہ پازیٹیو رپورٹنگ کریں، اور پازیٹیو رپورٹنگ پہ مجبور کیا گیا اور پازیٹیو رپورٹنگ ہوتی رہی. خان صاحب کے خلاف ایک طویل عرصے تک ان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی خبر نہ آنر ہو سکتی تھی نہ وہ پبلش ہو سکتی تھی. لیکن اس کے بلال ڈار باوجود صاحب آپ جو دیکھ وہ لیں کہ جلسے حالت کر آپ رہے گورنمنٹ کی ہیں کیا ہے کہ ان کے وہ تو اپنے لوگ بالکل اس کو چھوڑ رہے آئین، ہیں. جی بلال ڈار صاحب جو وہ جلسے کر رہے ہیں وہ تو بالکل آئین کے خلاف ہے، الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. تو وہ جو پہلے کنٹینر پہ کھڑے تھے بلز جو انہوں نے جلائے تھے، جو ان پہ سول نافرمانی کرنے کے بہتان لگے تھے، تو ابھی بھی وہ وہی کر رہے ہیں. اب بھی وہ جو آئین ہے، جو الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ابھی بھی وہ اس کو جو ہے
फॉलो नहीं कर रहे। तो वो अपोजिशन में थे या कंटेनर पे थे तब भी उनका यही एटीट्यूड था, अब जाके वो जब इक्तिदार में है तब भी उनका वही एटीट्यूड है। जी बिल्कुल यही बात है, और वो उनको असल में नजर आ गया कि अब उनकी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं रहनी, जी तो वो अपनी अगली सियासत के लिए लोगों से एक किस्म का राब्ता मुहिम में चले गए हैं जी कि आइंदा जो उनको नजर आ रहा है कि मेरे इक़्तिदार अब जा रहे हैं और इलेक्शंस होने हैं और जल्द होने हैं, क्योंकि अपोजिशन अपना ये वाज़ेह ऐलान कर चुकी है कि जो गवर्नमेंट चेंज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा या हुकूमत बनेगी वो बहुत जल्द इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करेगी। मेरे ख्याल में ये अनाउंसमेंट जून के बजट को पास कराने के बाद किया जाएगा। तो इमरान खान साहब को ये नजर आ रहा है कि अगले 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, तो जी लिहाजा वो अभी से हुकूमत में होते हुए अवामी राब्ता मुहिम पे निकल गए हैं ताकि वो फेस सेविंग ले सकें कि वो 3.5 सालों में तो लोगों के पास दोबारा नहीं आए, लेकिन अब आ रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स को तोड़ रहे हैं और दानिस्ता तोड़ रहे हैं, मुसलसल तोड़ रहे हैं। उनको नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। तो मतलब अगर आप थ्रू आउट देखें तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो एक जिद्दी बच्चे की सियासत दिखाई देती है जी कि जिसमें वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते हुए बाज बच्चे जब वो आउट हो जाता है तो उसको कहा जाता है तुम आउट हो गए, वो कहता है नहीं ये आउट नहीं था, जी मैं रन आउट नहीं था, ये 9 बॉल थी। उसको दोबारा बारी दी जाती है लेकिन वो फिर आउट होता है और वो फिर यही करता है। जब उससे जबरदस्ती बैट खींचा जाता है तंग जी आके, तो वो क्या करता है, विकेट के ऊपर पानी फेंक के चला जाता है, कहता है मैं भी नहीं खेलूंगा और विकेट भी खराब कर दूंगा। तो इमरान खान साहब का रवैया बिल्कुल उसी जिद्दी बच्चे की तरह है कि जो कहता है कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, लेकिन जी इस तरह से वो नहीं चल सकते। उनकी यही जो पॉलिसीज हैं वो आप देख लें, उनको 3.5 सालों में इनकी पॉलिसीज की वजह से कभी फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। तो एक गलती करके, 2 गलतियां करके बंदा ठोकरें खा के संभल जाता है, लेकिन वो उस सूरत में संभलता है जब वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार हो और उसका अपनी पॉलिसीज पे रिव्यू करने को तैयार हो। जी लेकिन खान साहब इन दोनों कामों के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। नतीजा ये निकला कि आज उनको जिस पोजीशन का सामना करना पड़ रहा है, अभी देखें 24 अरकान उनके टूट चुके हैं जो नजर आ रहा है, लेकिन ये तादाद 24 नहीं है। जी जो हमारे जराए बताते हैं कि ये 24 की तादाद तो वो है जो आज इनको कहीं मिल नहीं रहे, जो सिंध हाउस में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं। लेकिन जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, आपको ये 24 के बजाय कई 24 नजर आएंगे, जो कि पीटीआई के वज़रा भी जिसमें शामिल होंगे, वो भी आके तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे रहे होंगे। जी तो इससे तो बहुत साबित बहुत होता है कि शुक्रिया। अगर ये हुकूमत टूटती है तो जी इनकी पूरी पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा और शायद इनके पास अगले इलेक्शन में शायद ये भी सिचुएशन बने कि इनको हर जगह पे कोई मौजूद उम्मीदवार भी ना मिल सके। और इनकी जी पोजीशन जो नवाज शरीफ की हुकूमत में इनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी थी, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आज इलेक्शन से 3-4 माह के अंदर हो जाते हैं तो ये मुमकिन है कि इनकी वो वाली पोजीशन भी नहीं रहेगी कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो जितनी सीटें इनके पास जी थी। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब, बिलाल डार साहब सीनियर तजिया कार में गुमा गपोतरान कनगा बुता हॉर्स ट्रेडिंग के बाबता PTI दीमे लाया वाले बाबता में गुमा गपोतरान कनगा बुता एदा हाला दीमा बरी।